الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت فرمائی کہ تقنع من اللہ بما رزقک من مال او جاہ۔ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں مال اور عزت ملی ہے اس کے اوپر قناعت کرنا۔ بہت عمدہ نصیحت ہے۔ اللہ نے انسان کا جو مال مقدر میں کر دیا یا عزت مقدر میں کر دی، اس کے اوپر انسان مطمئن رہے، خوش رہے۔ حرص و طبیعت میں تو پھر جی چاہتا ہے کہ سب کا مال میرے پاس آ جائے، اور یہ حرص انسان کو نقصان دیتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اچھا انسان وہ ہے جس کے اندر قناعت ہو۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر مطمئن ہو اور خوش رہے، اور کوشش کرے کہ جو میری آمدن ہے اسی میں میرا گزارا ہو جائے۔ دوسروں کی جیب پر، دوسروں کے مال کے اوپر نظر نہ رکھے، حرام طریقوں سے مال نہ کمائے، حلال کمائے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، قد افلح من اسلم، تحقیق فلاح پا گیا کہ جس نے اسلام کو قبول کیا، ورزق کفافا، اور اس کو اللہ نے کفایت کے برابر ہو دی، یعنی جو ضرورت ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے، غیر کی محتاجی نہیں پڑتی اس کو۔ تو جس کو کسی غیر کی محتاجی نہیں پڑتی اس کو گیا کفاف رزق مل گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کے اوپر اس کو اللہ نے قناعت بھی عطا فرمائی۔ آج کل تو جس بندے سے پوچھو سائیکل ہے تو کہتا ہے جی کہ فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل والے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس کار ہے۔ کار والے سے پوچھو وہ کہے گا جی میرے پاس تو سوزوکی کار ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کار ہے۔ ٹویوٹا والے سے پوچھے وہ کہے گا جی فلاں کے پاس لینڈ کروزر ہے۔ لینڈ کروزر والے سے پوچھے وہ کہے جی فلاں کے پاس تو فراری ہے۔ خواہشات ہیں کہ کہیں ٹکتی نہیں ہے، اور بندہ حریص سے حریصتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ حرص پسند نہیں کی گئی۔ اچھا انسان وہ ہے جو مطمئن رہے اللہ سے، جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہے۔ الحمدللہ آج کے دور میں اتنی روٹی کی بہتات ہے کہ اس سے پہلے آج کبھی نہیں تھی۔ پچھلے زمانے میں کبھی روٹی اتنی عام نہیں ملتی تھی جتنی آج ملتی ہے، اور جتنے اللہ کے شکوے آج ہیں اتنا آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے۔ آج کا تو فقیر آدمی بھی روٹی نہیں مانگتا۔ آپ اس کو روٹی باہر دیں وہ کہے گا جی نہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے تو 10 روپے چاہیے۔ بھئی کیا کرنا ہے تم نے؟ جی میں نے سگریٹ پینی ہے۔ سگریٹ پینے کے لیے 10 روپے چاہیے۔ آج کا فقیر بھی سگریٹ کے لیے پیسے مانگتا ہے، روٹی اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا جب 10 روپے مانگتے تھے، اور آج کا دور تو یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے، فقیر باہر ہوتا ہے، اس سے پوچھے بھئی آپ کو روٹی چاہیے؟ کہتے ہیں جی روٹی نہیں چاہیے۔ بھئی 10 روپے چاہیے؟ کہتے ہیں صاحب 10 روپے سے کیا بنتا ہے؟ تو کیا چاہیے؟ 100 روپے تو دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جی میں نے بیلنس ڈلوانا ہے، فون میں بیلنس ڈلوانا ہے۔ فون میں بیلنس ڈلوانے کے لیے 100 روپے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آج کل کے فقیر کو فون کے بیلنس کی ضرورت ہے۔ ایک وقت نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ دنیا میں کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ عبد الرسول بن کر رہنا چاہتے ہیں یا ملک الرسول بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ یعنی بادشاہ بھی ہوں اور اللہ کے رسول بھی ہوں، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول بھی ہوں
اور ظاہر میں ایک عام بندے کی زندگی ہو، اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبد بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں عبد بن کر زندگی گزاروں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ابدیت کی انتہا عطا فرما دی، اور آپ کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے فاقہ ہو تاکہ میں صبر کروں۔ اے اللہ ایک دن مجھے کھانے کو دے اور ایک دن فاقہ دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے 2 لقمے کافی ہیں، جس سے پیٹھ سیدھی رہ سکے، کمر سیدھی رہ سکے، وہ 2 لقمے کافی ہیں۔ اور اگر انسان زیادہ کھانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ روٹی کھائے، ایک حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ اللہ کی یاد کے لیے خالی چھوڑ دے۔ یعنی پیٹ کو خالی چھوڑنا چاہیے تاکہ انسان سکون سے اللہ کی یاد کر سکے۔ یہ تیسرا حصہ وہ کھائے گا جو زیادہ کھانا چاہتا ہے۔ اور آج کل ہم تو ماشاءاللہ سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں۔ سیدھا سادہ اصول جانتے ہیں نا؟ وہ ایک مولانا صاحب نے جمعے کے محفل میں بتایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ روٹی کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ سانس رکھنے کے لیے خالی چھوڑ دو۔ تو جمعے کے بعد ایک دیہاتی لڑکا آیا، مولانا آپ نے یہ کیسا مسئلہ سنایا؟ بھئی میں نے سنایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک روٹی کھائے، دوسرا پانی پیے، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے خالی چھوڑ دے۔ کہنے لگا مولانا ہم تو سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا اصول کون سا ہے؟ کہتے ہیں جتنی پیٹ پہ جگہ ہے وہ تو ہم روٹی سے بھر لیتے ہیں، اور جو پانی ہے نا وہ ان کے درمیان جو درزیں بچتی ہیں اس میں سے خود بخود اندر چلا جاتا ہے، باقی رہ گیا سانس اس کی مرضی، آتے آئے نہیں آتا نہ آئے۔ تو آج کل کے نوجوان سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں۔ دور صحابہ میں جس بندے کو ایک وقت کا کھانا روزانہ مل جاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بہت کثرت سے رزق اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی 2 دن متواتر پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرا دن فاقہ، اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرے دن کھجوروں پہ گزارا کر لیا۔ پیٹ بھر کر روٹی کھانے کا موقع نہیں ملا۔ کتنی سادگی میں زندگی گزاری اور کتنے تھوڑے رزق پہ زندگی گزاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں کئی مہینے ہو جاتے تھے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اکرمہ ان کے شاگرد تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ام المؤمنین آگ جلتی تھی، یعنی جس جگہ آگ جلاتی ہے نا چولہے کی اس جگہ گھاس اگاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا عرصہ آگ ہی گھر میں نہیں جلتی تھی، چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کھانا کیا بننا ہے؟ اس نے کہا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا 2 کالی چیزوں پر، اسودان۔ 2 کالی چیزیں کون سی؟ کہ ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، بس اس پہ وقت گزار لیتے تھے۔ اب آپ بتائیں آپ کو اگر 3 کھجوریں دے دیں اور کہیں جی کہ آج کا دن گزارو، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اتنے کمزوری محسوس کریں گے کہ کھڑے ہوں گے کہ تو گرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں تو ہمیں بہت عطا کیا ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور جتنا رزق کی پریشانی آج انسان نے لی ہوئی ہے اتنا آج سے پہلے انسان رزق کے لیے پریشان نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو رزق حلال کے لیے محنت کرے. رزق حلال کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آ کر ملے. اس صحابی کے ہاتھ بہت سخت تھے, گٹے پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا, بھئی آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں مزدور ہوں اور پتھر توڑتا ہوں, اور سارا دن تیشہ چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, الکاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو دین اسلام نے اللہ کے حبیب ہونے کو مثلث سے صرف نہیں جوڑا, رزق کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اب بتائیے, کوئی بندہ اس نیت سے جاتا ہے دفتر کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں رزق حلال کماؤں اور اللہ کے دوستوں میں میرا شمار ہو جائے. ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. سب سے بری عادت ہوتی ہے بیکار رہنا, کہ آدمی کو کام ہی کوئی نہ ہو. یا جو کام چور بندہ ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ نالائق انسان ہوتا ہے. نوجوان ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, کام کی عادت نہیں ہوتی. ہر وقت پڑے رہنا, ہر وقت اپنی باتوں میں مصروف رہنا اور رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرنا, یہ اچھی عادت نہیں ہوتی. مردوں میں اچھا مرد وہ ہے جو رزق حلال کے لیے کوشش کرے, چاہے اسے تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے. چنانچہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے, وہ سر کے اوپر سبزی اٹھا کے لے جا رہے تھے, سبزی کا ٹوکرا. آگے سے شاگرد مل گیا, اس نے کہا, حضرت آپ یہ سبزی کا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہے ہیں, ہمیں دے دیں, ہم پہنچا دیتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, مجھے لے جانے دو. اس نے کہا کہ حضرت آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ نے سر پہ سبزی رکھی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کمانے میں ذلت اٹھاتا ہے, اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. تو میں اس لیے سر پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے. جو نوجوان پسینہ بہاتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے کام سے خوش ہوں, شوق سے کام کیا کریں, محنت سے کام کیا کریں, مشقت اٹھایا کریں, اس سے گھبرایا نہ کریں. قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے اور رزق اس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے, اللہ دے دیتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی تھے ملک احمد علی صاحب, ان کا ایک شاگرد تھا, اس نے میٹرک کا امتحان دیا تو وہ فیل ہو گیا. اب فیل ہونے والے بندے کو تو بڑی ذلت ہوتی ہے, تو وہ شہر میں لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا کہ مجھے شرمندگی ہوگی, اور شہر چھوڑ کے چلا گیا. پھر کئی سال نظر نہیں آیا. کوئی 5-7 سال کے بعد ایک دن اس نے گرمیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنا ہوا اور صاف کڑھائی والا اور خوشبو لگائی ہوئی, اور بازار میں بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی جان بتاتے ہیں کہ مجھے ملا تو اس نے سلام کیا, استاد جی السلام علیکم. میں نے پوچھا, بھائی تم غائب ہی ہو گئے, 6-7 سال کہاں گئے, تمہارا پتہ ہی نہیں چلا. کہتے جی استاد جی بس میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. بھائی جان کہتے ہیں کہ میں حیران کہ یہ کیسا لڑکا ہے جو استاد کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. استاد کو بتا رہا ہے. کہنے لگے کہ میں نے اس کو پوچھا کہ ہوا کیا یہ بتاؤ. کہتے ہیں کہ حضرت کتنی شرم آئی استاد جی کہ میں تو شہر چھوڑ کے چلا گیا, فیصل آباد چلا گیا. پھر وہاں پر میرے پاس تو کچھ تھا نہیں کھانے کو, تو میں نے سوچا چلو میں ریڑھی لگا لیتا ہوں. تو میں نے ایک ریڑھی لگانی شروع کر دی اور اس پر بنیانے جرابیں رکھ کے بیچنی شروع کر دی. میرا سامان بکنا شروع ہو گیا اور مجھے اچھا خاصا وہاں سے پروفٹ ہوا. کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں کپڑے کی دکان ہے, اس کے سامنے جو تھلا ہوتا ہے نا,
آپ وہ کرائے پہ لے لیں, سارا دن بجائے دھکے کھانے کے ایک جگہ بیٹھ کے بیچیں. میں نے وہ تھلا کرائے پہ لے لیا اور میں نے وہاں پر اپنی جرابوں بنیانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھ لی. وہ اتنی بکنی شروع ہو گئی کہ میرے پاس اچھی بھلی آمدنی ہو گئی. 1 سال کے بعد وہ دکان کرائے کے لیے فارغ ہو گئی, تو میں نے سوچا کہ لوگوں نے جو کرائے پہ لینی ہے تو میں کیوں نہ لے لوں. تو میں نے مالک سے بات کر کے وہ دکان کرائے پہ لے لی. اللہ نے میرے رزق میں برکت دی کہ دکان اتنی اچھی چلی کہ دکان پھر میں نے خود خرید لی. پھر ساتھ والی دکان بکنے لگی تو میں نے وہ بھی خرید لی. استاد جی, اس وقت میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی دکان 2 دکانوں کا مالک ہوں. میں اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگتا, 5,000 روپے تنخواہ ہوتی اور میں بیٹھ کے شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا. شکر ہے کہ میں فیل ہو گیا اور میں نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے 2 دکانیں اپنی عطا فرما دی. تو بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ رزق کے حلال کے لیے کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہے ہمیں اس پر قناعت عطا فرما دے. دل میں ہوس ہونا, حرص ہونا, میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں, یہ اچھی عادت نہیں ہے. ہر بندہ تو محل نما مکان میں نہیں رہ سکتا اور ہر بندہ گاڑیوں میں بھی نہیں پھر سکتا. اللہ نے رزق کو تقسیم جیسے کی ہے, بس اس کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیجئے. ایک بزرگ فرماتے تھے, اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی, اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ جب تو نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو اس وقت میں تجھے یاد تھا, میں تجھے یاد تھا, میں اس سے شکر ادا کرتا ہوں. تو نے سبزی بھیجی, مجھے سبزی اچھی لگ رہی ہے. ضروری نہیں کہ مرغے چرغے ہونے چاہیے, جو تو نے بھیج دیا تیری طرف سے انعام ہے نا, میرے لیے تو بڑی نعمت ہے. تو نعمت کو شکریہ ادا کر کے استعمال کریں, اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے. رزق کی اکثر جو شکایتیں ہیں نا وہ انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور اللہ ان کو رزق کے جو ہے وہ چکر میں پھنسا دیتے ہیں. اور عجیب بات ہے, جتنے گھر کے بندے اتنے نوکری کرتے ہیں. گھر کے سب مرد نوکری کرتے ہیں, سب عورتیں نوکریاں کرتی ہیں, خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. ہے نا مصیبت, کس لیے پورے نہیں ہوتے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. اگر برکت ہوتی تو رزق پورا ہو جاتا. جو رزق اللہ دیتے ہیں وہی رزق پورا ہو جائے اگر اس رزق میں برکت آ جائے, ورنہ تو ادھر نقصان ادھر نقصان, پیسے لگتے رہتے ہیں بندے کے اور جاتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو امام اعظم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے اوپر قناعت اختیار کرنا, یعنی مطمئن رہنا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بندے کی ضروریات ہیں یا وہ اپنے لیے یا بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہتا ہے یا مدرسہ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ کماؤں تو اب زیادہ کی تمنا حرام ہے. نہیں, وہ کوشش کر سکتا ہے, محنت کرے اپنے رزق کو بڑھانے کی. محنت کرنا رزق کو بڑھانے کے لیے یہ منع نہیں ہے, مگر شکوے شکایتیں کرنا اور دل میں ہوس رکھنا یہ منع ہے. جو ہے اس کے اوپر مطمئن رہے. کوئی آ کے پوچھے بھئی کیا حال ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ آپ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں, اتنا کھلا رزق اللہ نے اس کو دیا کہ اگر وہ 10 گھروں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لینا تو آرام سے چلا سکتا ہے, 10 گھروں کا خرچہ چلا سکتا ہے. بلکہ سچ کہوں تو 40 گھروں کا خرچہ اس کے ذمہ ڈال دو تو وہ 40 گھروں کا خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے. ہر مہینے اتنی آمدنی ہے اس کی. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا, سنا بھائی کیا حال ہے, کام کاروبار کیسا ہے؟ کہتے ہیں بس گزارا ہے. اتنی
مجھے حیرت ہوئی کہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا کہ 40 گھروں کو یہ فیڈ کر سکتا ہے، اور جب پوچھتے ہیں حال کیا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں جی گزارا ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنی اس بات پہ جو ہے نا وہ غصہ آ رہا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس بندے کو میں نے اتنا دیا پھر منہ بناتا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں، اور پھر اللہ سے برکت مانگیں، نعمت مانگیں، اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بجٹ کی کمی نہیں ہے کہ بھئی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں میں دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اگر ہماری دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ رزق کی ایسی بہتات دیں گے کہ ہم سے رزق سمیٹا نہیں جائے گا۔ ہمارے اللہ فرماتے تھے اللہ تجھے روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا، بس رزق کے حلال کماؤ اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کریں تو ہم من مرضی، اور اللہ رزق کی بہتات دے دے۔ جو اللہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس بندے کو اندھا کھڑا کریں گے۔ تو جس طرح مال میں انسان کو قناعت ضروری ہے، اسی طرح شہرت میں بھی قناعت ضروری ہے۔ نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بڑا شیخ بنوں، میں بڑا خلیفہ بنوں، میں بڑا تاجر بنوں، میں بڑا بزنس مین بنوں۔ یہ جو بڑا بننے کی اور زیادہ عزت پانے کا شوق ہے نا، یہ بھی برا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اپنے مال اور عزت میں قناعت اختیار کرو۔ اللہ تمہیں بڑا بنانا چاہے گا تو کوئی تمہیں چھوٹا نہیں بنا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوٹا بنانا چاہے گا تو تم بڑے نہیں بن سکتے۔ معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش رہو، راضی رہو۔ اللہ تم سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ سوال پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو طور پہ جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا، اللہ میری قوم پوچھتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان بندوں کو جا کے بتا دو کہ یہ کام بڑا آسان ہے، یہ اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، اگر یہ اپنے من میں مجھ سے راضی ہیں میں اللہ ان سے راضی ہوں، اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے موجود ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں۔ کتنا آسان ہے معلوم کرنا۔ ہم دیکھیں ہم اللہ سے راضی ہیں یا ہم کہتے ہیں جی یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے شکوے ہیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر ہم راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں جی اللہ کا میرے اوپر احسان، اللہ کا میرے اوپر فضل، اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے۔ اور یقینی بات ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں، ہمیں تو اللہ نے اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو دنیا میں رزق تھوڑا ملے گا قیامت میں اس کو حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا، اور جس کو زیادہ مال ملے گا اس کو زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا، لمبا عرصہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غرباء میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور وہاں کا ایک دن جو ہے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر، تو 500 سال کتنے بنیں گے؟ اتنا عرصہ غرباء پہلے جنت میں جائیں گے کہ غریب تھے جی۔ جو بندہ اللہ کے دیے رزق پہ راضی ہو جائے گا وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو بزرگوں نے لکھا ہے اللہ اس کے لائے ہوئے عملوں پہ راضی ہو جائیں گے۔ میرے بندے تو میرے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، اب تو جو اعمال میرے پاس لائے ہیں میں تجھ سے راضی، میں تیری جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔
تو بھئی آج نیت کر لیجئے ہم اپنے دل میں جو اللہ نے رزق ہمارے لیے مقدر کیا اس کے اوپر راضی ہیں. دل نہیں نہ چاہتا، مشکل کام ہے. دل چاہتا ہے کہ یا لیت لنا اوتیا مثل ما اوتیا قارون، اللہ جتنا قارون کو دیا تھا اتنا ہمیں بھی دے دے. ایک مرتبہ میرے بیٹے سیف اللہ نے مجھے ایک رپورٹ پرنٹ کر کے دی کمپیوٹر سے. میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ابو جی پڑھ لیں. میں نے کہا بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ مجھے خلاصہ بتا دو. کہنے لگا یہ دنیا کے 20-22 ان لوگوں کی رپورٹ ہے جو سب سے امیر آدمی ہیں. ایک کے پاس $87 بلین ورتھ ہے، ایک کے پاس اتنی ہے، دوسرے کے پاس اتنی، تیسرے کے پاس اتنی، چوتھے کے پاس اتنی. میں نے کہا بیٹا ایسے کرو کہ ان سب کے نام لکھ کے نا یہ بھی لکھ کے لے آؤ کہ ان کا انجام کیسے ہوا. اللہ کی شان جی کہ وہ 22 بندوں کی رپورٹ پرنٹ کر کے میرے پاس لایا. 22 میں سے 17 بندوں نے خودکشی کی تھی. ایسی دولت کو انسان لات مارے کہ جس دولت کے بعد انسان کو خودکشی کرنی پڑ جائے. یعنی 22 میں سے 17 بندوں کی جو ڈیتھ تھی وہ نارمل نہیں تھی، ایب نارمل تھی. ایسے مال کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم اللہ تعالی سے راضی رہنا سیکھیں. جو اللہ نے دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں. بس ایک ذہن بنا لیں، پھر دیکھیں اس رزق میں برکتیں کیسے آئیں گی. اللہ ہماری ضرورتیں خود ہی پوری کر دیں گے، ہمیں غیر کی محتاجی نہیں نصیب ہوگی. کسی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو مال میں بھی انسان قناعت اختیار کرے اور اپنی عزت کے معاملے بھی قناعت اختیار کرے. ایسے سٹیپ نہ اٹھائے کہ جی میں بڑا بن جاؤں، میری عزت بڑھ جائے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ بڑھانا چاہیں گے بڑھ جائے گی. اگر وہ نہیں بنانا چاہے تو ہم مار لیں ٹکرے جتنی مارتے ہیں، عزت نہیں بڑھے گی. لوگ ظاہر میں عزت کریں گے، دل میں نفرت کریں گے. تو ایسی عزت کا کیا فائدہ؟ جیسے پولیس والے ویسے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں اور ویسے اپنے افسر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی عزت کا کیا فائدہ؟ عزت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل میں ہو، وہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو مال اور رزق کے معاملے میں انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے. پھر اسی وصیت کا دوسرا جزو ہے تو حسن التدبیر فی ما فی یدی کا استغناء بہی عن الناس. اے بیٹے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کو حسن تدبیر سے استعمال کرو تاکہ لوگوں کی طرف تمہیں آنکھ ہی نہ اٹھانی پڑ جائے. یعنی اگر تمہاری تنخواہ 5,000 ہے تو اپنے خرچے اتنے بناؤ کہ تم آسانی کے ساتھ اس میں گزارا کر دو. نہیں تر لقمہ ملتا تو کوئی بات نہیں، عزت سے روٹی تو گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں نا. نہیں مرغے چرغے ملتے تو چلو سبزی سے ہی، لسی سے ہی، گڑ سے ہی انسان روٹی پکا کے کھا لیتا ہے. سادہ کھانا کھا لیں، چٹنی سے کھانا کھا لیں، مگر کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. تو دونوں کام ہیں، ایک انسان قناعت اختیار کر لے اور دوسرا یہ کہ جو اس کو ملا ہے اس کو حسن تدبیر سے خرچ کرے. بے وقوفوں کی طرح پیسہ لٹا دینا یا شاپنگ کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں. ضرورت کی چیز خریدیں مگر دکھاوے کی چیزیں مت خریدیں. اس معاملے میں
جس کا رزق اللہ نے تھوڑا رکھا ہے وہ اس پہ راضی ہو. پھر وہ اگر پیوند لگا کے کپڑا پہنے گا نا تو سنت ادا ہو جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا. لیکن ہر بندے کے لیے پیوند لگا کے کپڑا پہننا سنت نہیں ہے. ایک سنت اور بھی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑی قیمتی چادر اوڑھی تھی اور پھر اتار کے صدقہ کر دی تھی. تو یہ بھی سنت ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے فراخی دی ہے مال میں تو قیمتی کپڑا پہنے اور پھر اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دے. تو امیر کے لیے وہ سنت بنے گی, غریب کے لیے یہ سنت بنے گی. دو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی. ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق سنت کے اوپر عمل کرے. اب دیکھیں اگر امیر بھی کہے کہ جی نہیں میں نے تو چمڑا لگا کے ہی کپڑا پہننا ہے پھر اتارنا ہے, تو غریبوں میں صدقہ کون کرے گا بھائی؟ غریبوں کو کیا بنے گا؟ اور اگر غریب کو کہا جاتا کہ تم اس طرح کی یمنی چادر پہنو, وہ کہے گا میں کھانا کھاؤں یا میں اتنی مہنگی چادریں لوں, میں تو نہیں کر سکتا. غریب کے لیے اس پہ سنت عمل کرنا مشکل تھا, امیر کے لیے اس پہ سنت عمل کرنا مشکل تھا. اللہ کے محبوب نے دو سنتیں بنا دی. ہر بندہ اپنی حیثیت سے سنت پر عمل کرے. آج ذہن بن گیا ہے بعض لوگوں کا کہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں نا وہ تو جی بڑے معمولی کپڑوں میں رہتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں ایک بڑے افسر ملے پولیس کے, تو مجھے کہنے لگے آپ پیر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے ہی کہتے ہیں پیر ذوالفقار. کہنے لگے پیر تو بس جھونپڑی بنی ہوتی ہے, کٹیا میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک وقت کا کھانا ملتا ہے ایک وقت کا نہیں ملتا. آپ کیسے پیر ہیں؟ آپ تو لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہو, میلے کپڑے ہوں, کھانے کو نہ ملتا ہو؟ کہتا ہے لکھا ہوا تو نہیں ہے. میں نے کہا ہر ایک کا نصیب ہے. اللہ نے میرا رزق اگر اس طرح لکھا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور الحمدللہ میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں. میرے لیے یہی سنت ہے. نہیں پیروں کو ایسے نہیں کپڑے پہننے چاہیے, ان کو تو بس میلے کچیلے کپڑے ہوں اور پیوند والے کپڑے ہونے چاہیے. میں نے کہا بھئی پیوند والے آپ پہننا چاہتے ہیں تو پہنے, مجھے اللہ نے دیا ہے, میں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر, شکرانے کے طور پر میں تو صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا. تو وہ افسر صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی کہ پیر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. بھئی اگر تو پیر مریدوں سے پیسے جبرن مانگتا ہے اور ان کے پیسوں پہ پل رہا ہے تو پھر تو واقعی بری بات ہے کہ مریدوں کے پیسے پہ عیش کرے. اگر اللہ نے اپنا رزق اس کو دیا ہے تو اپنا رزق تو وہ استعمال کر سکتا ہے نا. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. سمرقند میں ان کا مناظر ہے, میں نے دیکھا ہے. وہ پورے شہر کے مالک تھے. کتابوں میں لکھا ہے پورے شہر کی مارکیٹیں ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی اور مال پیسے کی بہتات تھی ان کے پاس. اتنا مال پیسہ تھا کہ ان کا خیمہ جب نصب کیا جاتا تھا تو خیمے کو ایک کیلیں لگاتے ہیں لوہے کی سلاخیں, وہ لوہے کی بجائے سونے کی سلاخیں ہوتی تھیں, اور ان کے جانوروں کو بھی لوہے کی سلاخوں سے باندھا جاتا تھا. اب آپ بتائیں کتنا پیسہ ہوگا بھائی کہ لوہے کی سلاخیں استعمال ہوتی تھی جانوروں کے لیے. کوئی وافری سونا ہوتا ہوگا. اور وہ بہت بڑے شیخ تھے, لاکھوں لوگوں کے شیخ تھے. بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا. اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا. مجھے تو اللہ نے سنت کے ترویج کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ سنت کی اشاعت پہ زور دیتے تھے. تھے بھی بہت بڑے شیخ. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جو ایک نیک بزرگ گزرے ہیں, بڑے عالم گزرے ہیں, وہ اس زمانے میں تھے اور سوچتے تھے کہ میں بھی کسی سے بیعت ہو جاؤں.
تو کسی نے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ کا نام لیا. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ نے سوچا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور جا کے میں ان پیر صاحب کو دیکھتا ہوں کہ ان کے حالات کیسے ہیں. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ جب ان کو ملنے کے لیے پہنچے تو دیکھی کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں, چٹائیاں نہیں قالین بچھے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرح. پھر دیکھا تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کی کیلوں سے بدے ہوئے ہیں. تو مولانا جامی بڑے حیران ہوئے اور اپنے دل میں کہنے لگے نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے پاس اتنی دنیا ہو. اور بیت میں بغیر واپس آ گئے. واپس چلے, راستے میں ایک جگہ تھک گئے تھے تو مسجد میں سو گئے. خواب دیکھا قیامت کا دن ہے اور مولانا جامی رحمۃ اللہ کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے گرد ہیں حقوق مانگنے والے. ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا حق چاہیے, مجھے حق چاہیے, مجھے حق چاہیے. اب مولانا جامی گھبرائے ہوئے ہیں اتنے لوگوں کو میں حق کیسے دوں گا. فرشتے نے کہا کہ ان حق والوں کو آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی. تو مولانا نے کہا کہ کیا اتنی نیکیاں ہیں. اس نے کہا جی نہیں, آپ کے تو نام اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں جتنا حق مانگنے والے ہیں. اگر یہ نیکیاں ساری تقسیم کر دیں تو بھی جان نہیں چھوٹتی آپ کی. اب مولانا گھبرا گئے کہ میری ساری نیکیاں بھی ان کو دے دی جائیں تو میری جان نہیں چھوٹے گی, تو میں تو جہنم میں گیا. اب جب گھبرائے ہوئے تھے نا تو ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار گزر رہا تھا. تو خواب میں مولانا جامی نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے. اس نے کہا یہ عبید اللہ احرار ہے. لو جیتنے میں عبید اللہ احرار قریب آ گئے. انہوں نے مولانا جامی کو دیکھا, پوچھا مولانا جامی پریشان کیوں ہیں. مولانا نے کہا جی کہ حق مانگنے والے بہت ہیں اور میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ میں دے سکوں. تو عبید اللہ احرار نے فرمایا فرشتے کو کہ بھائی اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں, یہ پریشان حال ہے, تم ہماری نیکیوں میں سے نیکیاں دے کے حق والوں کو راضی کر دو. اتنی نیکیاں تھیں عبید اللہ احرار کی کہ فرشتے نے ان لوگوں میں تقسیم کر دی اور وہ سب راضی بھی ہو گئے. اب مولانا کی جان چھوٹ گئی, آنکھ کھلی تو مولانا کہنے لگے کہ یہ خواب جو ہے نا یہ ایسا ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. پھر سوچا کہ میں جاتا ہوں دوبارہ جا کے حضرت سے ملتا ہوں. پھر دوبارہ واپس آئے اور آ کے اب حضرت کو ملے کہ میں مسافہ تو کرتا ہوں. جب حضرت کو مسافہ کیا تو حضرت مسکرائے. مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو جو شعر پڑھا تھا نا وہ بھی ذرا سنا دیں. نہیں حضرت, نہیں حضرت, نہیں مولانا جو شعر پڑھا تھا وہ ذرا پڑھیں. کیا مصرع پڑھا تھا حضرت؟ میں نے پڑھا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. حضرت نے شعر مکمل کر دیا اگر دارد برائے دوست دارد. اگر دنیا ہو تو اللہ کے لیے بندے کے پاس ہونی چاہیے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر میرے پاس اتنا مال ہے تو اللہ کے لیے ہے, میں اللہ کی مخلوق پہ تقسیم کرتا ہوں, دین کے کام کرتا ہوں, ایسا مال برا نہیں ہے. پھر مولانا جامی ان سے بیعت ہوئے اور ان سے خلافت پائی اور اللہ نے پھر آج دیکھیے ان کی کتاب کو کیا قبولیت عطا فرمائی. جس طالب علم کو دیکھو کیا بغل میں کتاب جی میں جامی لیے پھرتا ہوں جی. تو قناعت اللہ سے مانگیں اور اللہ کے اوپر راضی رہنا سیکھیے. ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہنا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, یہ بری عادت ہوتی ہے. انسان خود بھی سوچے نا تو دل تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہ جی یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. یہ اللہ جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر تو ادا کرو نا. اللہ آپ نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا. جتنا اللہ نے دیا ہے اوروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے. چنانچہ ایک آدمی تھا, وہ زور کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نکلا, جوتے نہیں تھے, اب نیچے سخت زمین تھی, گرم تھی, جل رہی تھے پاؤں. مسجد میں آ کے نماز پڑھی اور وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں تو آپ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے گھر آیا اور آپ نے مجھے جوتا ہی نہیں دیا, میرے پاؤں جلتے رہے. دعا مانگ کے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا,
اور اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی، کٹی ہوئی تھی، لاٹھیوں کے سہارے چلتا آ رہا تھا. اب دل کے اوپر چوٹ لگی. اب کہنے لگا یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو ادا کیے ہیں نا. پہلے جوتوں کے نہ ہونے پہ شکوہ کر رہا تھا، اب پاؤں کے ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ہاتھ نہیں ملے، جن کو آنکھیں نہیں ملی، جن کو بولنے کے لیے نہیں ملا، زبان نہیں ملی. ہمیں اللہ نے سب نعمتیں عطا فرمائی، ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حرم میں ایک دفعہ میں نماز پڑھی تو ہماری آگے والی صف میں ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا. جب نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کے دونوں بازو کندھے سے کٹے ہوئے تھے. کندھے سے کٹے ہوئے تھے، بازو تھے ہی نہیں سرے سے. اب جو بندہ اس کو سلام کرتا تھا وہ یوں آگے کر دیتا تھا، زبان سے السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا، یا اللہ اس بندے کے دونوں بازو ہی نہیں، ہاتھ نہیں، بازو ہی نہیں ہے. یہ کیسے کپڑے پہنتا ہوگا؟ یہ رات کو سوتا ہوگا سردی کے موسم میں اور رضائی ہٹ جاتی ہوگی تو رضائی اپنے اوپر ٹھیک کیسے کرتا ہوگا؟ یہ جوتے کیسے پہنتا ہوگا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ زندگی کیسے گزارتا ہوگا. اور لوگ آ رہے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیسا حالک، اور وہ کہہ رہا تھا میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ نے میرے پر بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں. اور اس کے دونوں بازو ہی نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا میں اس دن ڈرا، یا اللہ ہم آپ کا کیسے شکر ادا کریں، آپ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں پیدا کیا ہے. ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑے رہے، ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو گویا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت بھی عطا فرما دیں گے. تو جو بندے کے پاس ہے اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں کہ اللہ آپ نے جو دیا ہوا ہے بہت نعمت ہے میرے پاس، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا. ہمارے بزرگوں نے بہت تنگی کے حالات میں بھی خوشی زندگی گزاری ہے. اور واقعی ان کے رزق میں برکت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے پیسوں میں اتنی برکت تھی وہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے. ان کی ضروریات وہیں سے پوری ہو جاتی تھی. ایک شخص جنید بغدادی کے پاس آیا، حضرت حج پہ جانا ہے اور میرے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے. حضرت نے اس کے لیے دعا بھی کر دی اور چونی تھی وہ بھی دے دی. یہ چونی میری طرف سے لے لو ہدیہ اور جاؤ حج کرو. لو جی وہ بندہ حج کرنے کے لیے پہنچا اپنے بستی کے باہر تو ایک قافلہ جا رہا تھا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم تو حج پہ جا رہے ہیں. آپ؟ میں نے بھی حج پہ جانا ہے جی. ان کا دیکھو بھائی ہمارے پاس ایک آدمی نے جانا تھا، اس کا اونٹ ہے مگر اس کو کوئی وجہ بن گئی تو وہ آ نہیں سکا، مگر اونٹ ہمارے پاس خالی ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہم آپ کو وہاں پہنچا بھی دیں گے، حج بھی کروا دیں گے اور ساتھ سفر کر لینا. وہ بندہ ان کے اونٹ پہ بیٹھ گیا، قافلے کے ساتھ سفر کیا، حج کیا، کھانا سب کچھ ان کا ہوتا رہا. پھر جب واپس آنا تھا تو پھر قافلے والے مل گئے کہ جی ہمارا ایک حاجی آیا تھا فوت ہو گیا، اونٹ خالی جا رہا ہے، آپ نے جانا ہے تو ہمارے ساتھ آ جائیں. یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھ گیا. اب سواری بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا. سارا سفر ہوتے ہوتے بالآخر اپنی بستی میں پہنچ گیا. حضرت کے پاس آیا، حضرت میں نے تو بہت سہولت کا حج کر لیا، آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے ایسی برکت کی کہ وہ لوگ مجھے مہمان کی طرح لے کر گئے اور مہمان کی طرح واپس حج کرا کے چھوڑ کے گئے اور میرا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا. حضرت نے کہا اچھا میری چونی واپس کر دو. اگر خرچہ نہیں ہوا تو میری چونی تم مجھے واپس کر دو. اس چونی میں برکت اتنی تھی، حضرت نے کہا کہ یہ خرچ ہونی نہیں تھی،
اس کے ہوتے ہوئے اللہ نے تیری ساری ضرورتیں ویسے ہی پوری کر دینی تھی. تو اللہ والوں کے پاس جو چند ٹکے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی برکت والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی غیر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کریں اور جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہیں. آج یہ سبق ہم اپنے دلوں میں پکا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور کفایت والا رزق عطا فرمائے اور آخرت کے حساب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بے حد آسان ہے، آپ لوگوں کے لیے بتا دیتے ہیں. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سرخ بٹن پر کلک کر دینا ہے. اس پر کلک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور پھر ایک گھنٹی نما بیل آئیکن یعنی آپ کو دکھائی دے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کیا کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت مل سکے گا اور آپ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں گے، جن میں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ویڈیوز ہوں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی ایسا ٹاپک یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں یا لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بھی ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں گے، وہاں پر اپنا مسئلہ اور سوال درج کر دیں گے. تو دوستو اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.